بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے سامنے دست دعا ہو، وہ گڑ گڑا کر مانگے اور اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے، اور اگر پہاڑ کے برابر بھی گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہو مگر خدا کے حضور جب توبہ کرے اور اس سے مغفرت طلب کرے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر زیادہ مہربان ہوتا ہے اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور مسلمانوں پر ہر نیکی پر اجر کی برسات کرتا ہے۔ رمضان کے 2 عشرے رحمت اور مغفرت کے گزر چکے ہیں، اب آخری عشرہ باقی ہے جسے حدیث میں جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ کہا گیا ہے۔ اس عشرے کی یہ فضیلت ہے کہ تلافی مابت کے تحت غفلت کی چادر ہٹا کر اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور ریاضت کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں اور اپنے گناہوں سے تائب ہو کر جہنم کی آگ سے چھٹکارے کی دعا کریں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی سلسلے میں 25ویں شب کی عبادات کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ ان نوافل اور اذکار کو پورے یقین کے ساتھ پڑھیے گا، دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے جسے بخاری نے نقل کیا ہے کہ جب رمضان کی آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، رات بھر خود بھی عبادت کے لیے جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اس آخری عشرے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کی طاق رات میں یعنی شب قدر جیسی ایک عظیم رات میں قرآن پاک کو نازل کیا۔ اس کے متعلق ارشاد نبوی ہے کہ بے شک ہم نے قرآن پاک شب قدر میں اتارا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اترتے ہیں اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر، اور یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور طلوع فجر تک رہتی ہے۔ ناظرین، رمضان کی طاق راتوں میں سے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں راتوں میں سے ایک رحمت اور برکت والی رات کی تلاش میں اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ شب قدر میں لفظ قدر کے معنی عظمت و شرافت کے بھی آتے ہیں، چونکہ یہ رات بھی عظمت و شرافت والی رات ہے اس لیے اس کا نام لیلۃ القدر رکھا گیا ہے۔ اس رات بڑی عظیم شان مرتبہ والی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی، اور دوسرا یہ کہ ذی مرتبہ پر نازل ہوئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ القدر میں لفظ قدر کا 3 مرتبہ ذکر کیا۔ آئیے اب ہم آپ کو رمضان المبارک کی طاق راتوں میں عبادت کے لیے کچھ خاص وظائف اور نوافل کا بتاتے ہیں۔ آپ ان کو توجہ اور غور سے سنیے گا اور ان پر یقین کے ساتھ عمل کر کے اللہ کے حضور رو رو کر اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں اور اپنے رب سے اپنی ہر پریشانی کا ذکر کر لیں۔ رمضان کی 25ویں رات کو 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 15 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ رمضان المبارک کی 25ویں شب کو نماز تراویح کے بعد آپ نے 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں اور اس میں ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ یہ نماز گناہوں کی معافی اور بخشش کے لیے افضل درجہ رکھتی ہے۔ پھر آپ نے 4 رکعت نفل نماز 2 سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں اور ان کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کی تسبیح کریں اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں۔ اس نماز کے پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اس نماز کے پڑھنے والے کے اور اس کے والدین کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے گا اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ نماز سے فراغت کے بعد 70 مرتبہ دوسرا کلمہ پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ ان نوافل اور اذکار کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر یہ مہینہ آ چکا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا، اور اس کی بھلائی سے وہی شخص محروم ہو سکتا ہے جو بڑا محروم ہے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی اور مغفرت طلب کریں اور حسب استطاعت صدقہ دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں اتنا مجاہدہ کیا کرتے تھے جتنا دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات دیگر ایام سے بڑھ جاتے۔ دیگر احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کی تفصیلات ملتی ہیں، جیسا کہ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے۔ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے کا معمول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ہمیشہ ہی تھا، لیکن رمضان المبارک میں آپ پوری رات عبادت میں گزارتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے نہیں یاد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کبھی بھی ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھا یا پھر صبح تک عبادت کرتے رہے ہیں، یا رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھے ہوں۔ اور دوسرا خصوصی معمول جس کا ذکر ہے وہ ہے اپنے اہل خانہ کو رات میں عبادت کے لیے جگانا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی ایک اہم خصوصیت اعتکاف بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر ان کے بعد ان کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان شریف میں 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ آخری عشرہ کا اعتکاف یعنی مسجد میں عبادت کی نیت سے قیام سنت علی الکفایہ ہے۔ اعتکاف مسجد کا حق ہے اور پورے محلے والوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ان کا کوئی فرد مسجد میں آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے مسنون ہے کہ وہ عبادت میں مشغول رہے اور بغیر کسی طبی یا شرعی ضرورت کے مسجد سے باہر نہ نکلے۔ اعتکاف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اعتکاف دراصل انسان کی اپنی عاجزی کا اظہار، اللہ کی فرمانی اور اس کے سامنے خود سپردگی کا اعلان ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرہ کا اعتکاف خاص طور پر لیلۃ القدر کی تلاش اور اس کی برکات پانے کے لیے فرماتے تھے۔ پیارے ناظرین، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی عبادت بالخصوص طاق راتوں کی عبادت افضل ترین درجہ رکھتی ہے، اور ان میں سے جس نے شب قدر کو پا لیا تو گویا اس کی آخرت سنور گئی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں کے صدقے ہمارے اور ہمارے والدین کی بے حساب بخشش فرمائے۔